السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ لوگوں سے یوں کہوں کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی اللہ رب العزت کچھ لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مہربان ہے اور رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ حدیث میں بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ بخشایا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو، آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار آنکھیں کھول، بس کر۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کچھ لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کون ہیں وہ لوگ کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے؟ وہ لوگ ہیں حرام کھانے والے، حرام پینے والے، حرام پہننے والے، حرام کمانے والے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھا لیکن ہم افطار کر رہے ہیں حرام مال سے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سحری کھا رہے ہیں حرام مال کی، یا ہمارے پیٹ کے اندر جو غذا جا رہی ہے، جو لقمہ جا رہا ہے، وہ حرام مال کا ہے؟ تو اس کی وجہ سے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں دعا کی قبولیت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں حرام مال سے، حرام کھانے سے، حرام پہننے سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا رب پکارتے ہیں، لیکن ان کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے۔ تو ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں حرام کمانے سے، حرام پہننے سے، حرام کھانے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔